لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں، 3 چیزیں نکال دیجئے۔ نمبر 1 سود نکال دیجئے، اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے۔ باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ، میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بن گئی، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے، وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا۔ یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجیے۔ سود نکال دیجئے، جوا، اسپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بدور شمشیر فتح ہوئے ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری۔ عشری زمین ملکیتی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے، اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ، اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے۔ جو کام کر رہا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں، تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ لیکن جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے، مجوسی کو دیکھ لیا تھا، بوڑھے کو ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا،
وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی. یہ بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام کر سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے. اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو. ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکوٰۃ دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے. وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے. لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکوٰۃ کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ. حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں. یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے؟ پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے. جیسے زمین کی 2 قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکوٰۃ کے قابل جو مال ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں. اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت نہیں لے گی. اگر اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے. یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا. ہاں اموال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو. گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو. تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا،